بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال یہ ہے کہ کوئی بھی باضمیر شخص اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، جس میں کوئی بھی ذرا سی بھی شرم و حیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کام کرنا بدنامی ہے، اور یہ حکومت بالکل بھی عوام کے لیے نہیں سوچ رہی۔ وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک شخص سامنے آتا ہے اور استعفیٰ دیتا ہے، اور وجوہات جب بتاتے ہیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھے، جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو اعلیٰ ترین لوگ ہم نے اپنے ساتھ شامل کیے ہیں، جب وہ لوگ گواہیاں دے دے کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے چھوڑنے کا مطلب ہے مراد بھی چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر حکومت ان کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی جاری کر رہی ہے کہ جی یہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جناب جو بڑا استعفیٰ آیا ہے وہ ہے پاکستان کے مشہور و معروف اکانومسٹ قیصر بنگالی صاحب کا۔ حکومت نے ان کو بڑے زبردست طریقے سے اور جس طرح ہوتا ہے نا بڑا پرچار کر کے کہ دیکھیں ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، یہ ریفارمز کمیٹیاں ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے چرچا کہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے اپنا ویژن پیش کر دیا ہے۔ یہ جناب سرکار کا ویژن ہے، ویژن بڑا مشہور ہے شہباز شریف صاحب کا۔ وہی ارشد ندیم کی دوبارہ ویڈیو چلا کر بتایا جب رانا مشہود سب طرف آپ نے خوش آمدید اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو رانا مشہود کہہ رہے ہیں سر یہ آپ کا ویژن ہے۔ تو شہباز شریف صاحب ابھی نون لیگ کے اجلاس میں بھی انہوں نے اپنا ویژن پیش کیا کہ اکانومی ہم نے کیسے بہتر کرنی ہے، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا ہماری سوچ ہے۔ 2.25 سال میں تو بیڑا غرق کیا ہے ان کے ویژن نے، ان کی سوچ نے۔ اور اس سے پہلے جب ان کی باری آئی تھی تو آئی پی پیز دیکھ لیجئے، پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ لاحق ہے وہ آئی پی پیز کا ہے، اور اس میں ان کے اپنے خاندان کی آئی پی پیز شامل ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، کارخانے جنہوں نے تباہی کر دی ہے معیشت کی۔ ہزاروں ارب روپیہ اس وقت ہم نے دینا ہے، ہزاروں ارب روپے کا مسئلہ بن گیا ہے سرکولر ڈیٹ کا، اور دے دے کر بھی ان کو ویسے ہی پیسے دیے ہوئے ہیں، اربوں روپیہ دے چکے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس میں، کہ ان سے بجلی نہیں بھی خرید رہے پھر بھی پیسے دے رہے ہیں۔ تو اب ویسے ہی کوئی ویژن آگے بھی آ رہا ہے۔ بہرحال قیصر بنگالی صاحب کو مختلف کمیٹیوں میں شامل کیا گیا تھا، ٹاسک فورسز کمیٹیاں، کہ جی کس طرح ریفارمز لانی ہے، کیسے معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ تھا کہ کفایت شاری، حکومت اپنے خرچے کیسے کم کر سکتی ہے، کس طرح کم کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد قیصر بنگالی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی خرچے نہیں کم کرنا چاہتی، یہ صرف غریب کا معاشی قتل کرنا چاہتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملازمین ان کو فارغ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، جی ہم نے دیکھیں سرکار کا بجٹ کم کر دیا، چھوٹے ملازمین کو فارغ کرو، ایسے سے محکمے بند کر دو کہ جن سے بند کر کے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا۔ مثلا یوٹیلیٹی سٹور آپ دیکھیے، اس سے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ اس لیے ہو رہا تھا۔ ایک تو 17,000 ملازمین تو صرف سڑکوں پر آ گئے، اور اس کے علاوہ ان کے خاندان سوچی کتنے ہوں گے، پھر جو لوگ وہاں سے سستی چیزیں لے رہے تھے ان کا دیکھیے کتنا نقصان ہوگا۔ تو اب یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کہتے ہیں کہ 2 ارب روپیہ تو ہم کما کے دے رہے تھے، یوٹیلیٹی سٹور بند کرنے سے حکومت کو ایک آنے کا، 1 روپے کا، 1 پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا کہ جی وہاں اتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے، اتنا میں نقصان ہو رہا تھا۔ نہیں، جہاں نقصان ہو رہا ہے، جس طرح پی آئی اے ہے، جہاں نقصان ہو رہا ہے، جہاں سٹیل مل ہے، اس کا ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، اور کوئی بڈر ہی سامنے نہیں آ رہا پی آئی اے کا، ان پہ تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، ان کی یہ تو ساکھ ہے۔ ہاں اپنے کسی کو اونے پونے بیچ دیں گے تو الگ بات ہے۔ تو قیصر بنگالی صاحب نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے کہ یہ حکومت کوئی سنجیدہ نہیں ہے، یہ کوئی ٹھیک نہیں کر رہی، اور جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، بڑے بڑے افسران، وہاں کے امراض کم کرنے سے، وہ سیٹیں کم کرنے سے 30 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، 30 ارب روپے کا، اس طرف یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاق حکومت کی طرف سے کا جواب بھی آ گیا، جی قیصر بنگالی صاحب نے کہا یہ کہا، تو اکیلے قیصر بنگالی نے ہی 3 جگہوں سے استعفیٰ دیا ہے۔ اور سنیے، ابھی چند دن نہیں گزرے کہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے بھی استعفیٰ دے دیا، جنہوں نے پلاننگ کرنی تھی، جنہوں نے شہباز شریف کے ویژن کو آگے لے کر جانا تھا۔ پلاننگ کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگلے سالوں کے لیے 5 سال، یہ جب بھی آتے ہیں ہم سنتے ہیں 5 سال کا، جی 10 سال کا، 25 سال کا منصوبہ بنا رہے ہیں جی یہ، اور جو انہوں نے سب سے بڑا منصوبہ آج تک بنایا وہ آئی پی پیز کا ہی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، بجلی دنیا میں سب سے مہنگی بجلی ہے، دنیا میں سب سے مہنگی بجلی غریب ملک پاکستان میں ہے، اور وہاں کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ ان کا پہلے ویژن تھا، یہ ان کی پلاننگ تھی، اور اب اسی طرح کی پلاننگ مزید نظر آتی ہے تو ڈپٹی چیئرمین بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایف بی آر کا چیئرمین استعفیٰ دے چکے ہیں، تو 3 استعفے حال ہی میں آگے پیچھے آئے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر نے استعفیٰ دیا، اور اب یہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ جی وہ محصولات کم ہو گئے، ٹیکسز کم ہو گئے، کیونکہ عین وقت پہ چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو گیا، اس لیے سارا کچھ ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے شاید اسحاق ڈار کے چہیتے تھے، تو چہیتے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کو بڑا انہوں نے چنا جی یہ ہمارے ویژن پر عمل کریں گے، وہ لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب ٹیکس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا، اور منی بجٹ کا خطرہ ہے۔ منی بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ مزید ٹیکسز، کہ جی ہم یہ منی بجٹ لائے ہیں۔ پہلے تو یہی فیلئر ویژن کا
کہ پہلے ہی اندازہ ہوا انہوں نے کیا کیا، کس طرح چلنا ہے، تو اس کے مطابق آپ نے اکانومی کو چلانا ہوتا ہے. وہاں پر فیلئر ہوا. منی بجٹ لایا جائے گا کہ ٹیکس ہم پورا کلیکٹ نہیں کر سکے، اتنے ٹیکس بڑھا کر، تو اب ہم مزید ٹیکسز لگا رہے ہیں، ہمیں اور چاہیے، اب یہاں اور ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا. دودھ کی قیمت آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، خوراک کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب منی بجٹ کے خطرات آپ دیکھ لیجیے منڈلا رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کو بنانے کے لیے منی بجٹ لے کر آئیں گے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز آئی ایم ایف کی ماننی ہے، اور ماننے کے باوجود عمل درآمد نہیں کر پا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی اتنی سلو ڈاؤن ہو گئی ہے، لوگوں کی قیمت خریدی کم ہو گئی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کاروبار بند ہو رہا ہے. تو آپ ٹیکسز کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ ٹیکس تو تبھی ہوگا جب لوگ ہڑتالیں کریں گے، تو ٹیکس کہاں سے ہوگا؟ جب کام ہوگا تو ٹیکس آپ کو کلیکٹ ہوگا. تو کسی کا کام ہی نہیں ہو، ٹیکس کہاں سے دے؟ تاجروں نے ہڑتال کی تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا کچھ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. جو سڑکوں پر آ جائے، جو دباؤ ڈال دے، چاہے وہ آئل کمپنیاں ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. سیمنٹ سیکٹر کے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، نہیں ان کو نہ چھیڑو. جہاں ان کے اپنے کام ہیں ادھر کچھ نہیں انہوں نے کرنا، اس لیے قیصر بنگالی جیسے لوگ استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں. اب حالات اس طرح کے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جی اچھا ہم کچھ کرتے ہیں، مذاکرات ہی کر لیتے ہیں. اب اس طرف بھی بات ہو رہی ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ مذاکرات کی اب کیا ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، کیوں ان کو اتنا خطرہ ہو گیا کہ اچھا مذاکرات کریں، اب عمران خان کو بھی شامل کریں، اس پر آئیں گے. لیکن ایک جو بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ ہے شیخ رشید صاحب. اب شیخ رشید معروف شخصیت ہیں، اتنی دفعہ وزیر بنے ہیں، شاید کم ہی کوئی اتنی دفعہ وزیر بنا ہوگا. انہوں نے اب یہ تک کہہ دیا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ چلے کے دوران خودکشی کا سوچا تھا، میرا ازار بند چھوٹا تھا، جو شلوار میں جس طرح باندھتے ہیں تو وہ ازار بند چھوٹا تھا، پنکھے تک نہیں پہنچ رہا تھا ورنہ میں لٹک جاتا. شیخ رشید نے اس سے پہلے کئی انٹرویوز دیے ہیں، اور ایک دفعہ انہوں نے تو 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں شاید انٹرویوز کا ریکارڈ بنا دیا. بہت سے چینلز کو انٹرویو دیا، ورنہ اس سے پہلے وہ خاموش تھے. ایک ہی انٹرویو دیا تھا چلے سے آنے کے بعد، اور وہ منیف فاروق صاحب کو دیا تھا، جس میں انہوں نے وہ مشہور ہو گیا نیچے سے دیکھ کر کہا ہاں وہ اس طرح سے تھا یہ وہ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایسا کچھ کہا گیا تھا عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں بولنے کے لیے، کہ میں نے کہا میں یہ نہیں بول سکتا، وہ غیر اخلاقی باتیں تھیں، یہ سب کچھ تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چلہ بڑا سخت تھا اور میں نے حتیٰ کہ خودکشی کوشش کی. تو آپ سوچئے کہ جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، چاہے عمران ریاض ہوں، چاہے دیگر لوگ ہوں، اس میں تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں، عثمان ڈار ہیں، صداقت علی عباسی ہیں، اور اسی طرح سے دیگر لوگ ہیں جن نے اس طرح کے انٹرویو کیے یا ان کو کروانے پڑے انٹرویوز، یا جو سامنے آئے. علی نواز امان اس طرح وہ IPP میں چلے گئے تھے، ان کی تصویر آئی تھی، تب سے وہ غائب ہیں. تو خیر ان کے تو کیسز پھر اس کے بعد ختم ہو گئے تھے جو IPP میں گیا. لیکن کیسا وقت گزارا ہوگا انہوں نے کہ شیخ رشید جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے خودکشی کا سوچا، اور یہ حالات تھے وہاں پر. یہ پہلے کہتے رہے کہ چلہ بڑا سخت تھا، میری بے عزتی انہوں نے کی، پھر شاید انہوں نے کہا سگار بھی مجھے لا کر دے دیتے تھے، تو اللہ نہ کرے مجھے دوبارہ چلے پر جانا پڑے، اور یہ کہ جی مجھے دوبارہ آپ کوشش کر رہے ہیں چلے پر بھیجنے کی، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. تو اس حکومت کی توجہ صرف اور صرف رہی ہے انتقام پر، اپوزیشن کے خلاف اس طرح سے کارروائیوں پر، ان کو کوئی عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرنے پر ساری توجہ. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے. ان کے ساتھ اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کی سوچ کو سمجھتے ہیں. مشاہد حسین سید کی سٹیٹمنٹ ہے، میں ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف انتقام پر یقین رکھتے ہیں. جب سے حکومت آئی ہے ایک چیز پر توجہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو کیسے کرش کرنا ہے. یہ مشاہد حسین سید سینٹر رہے نون لیگ کے، یہ بات کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کی کیا سوچ ہے اور کس انداز سے یہ کام کرتے ہیں. اور جب یہی کام ہوں گے، اسی انداز سے کام ہوں گے، تو پھر یہی حال ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. تو اکانومی، معیشت، عوام، ان کی تباہی، ان کی بربادی ہے. اور پھر ظاہر ہے جس کو نظر آتا ہے کہ یہ تو تباہی ہو گئی ہے تو وہ جان چھڑواتا ہے، وہ کہتا ہے جی ان کو تو چھوڑ کر جائیں، کوئی عزت ہی بچا لیں. قیصر بنگالی صاحب اب ایک اور استعفیٰ آیا، انہوں نے ایک ہی وقت میں 3 جگہوں سے استعفیٰ دیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے مزید کون کہاں کس طرح چھوڑ کر جاتا ہے. اللہ حافظ.